یہ تو ہومیوپیتھی کی بات چل پڑی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں تشخیص کا تو کوئی نظام نہیں. مثلاً ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے کینسر ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کچھ نسخہ تجویز کرے, لیکن کیا ہومیوپیتھ اپنی تشخیص کے نتیجے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تمہیں کینسر ہو گیا, تمہاری باتوں سے کیوں نہیں؟ کیوں نظام نہیں؟ بڑا واضح نظام ہے. صرف وہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں اس کو. پرانے زمانے میں اطباء اپنی فراست سے, لمبے تجربے سے بعض علامتوں کو پہچانتے تھے اور ان کی تشخیص کیا کرتے تھے. بعض ایسی باریک تشخیصیں تھیں کہ آج تک ان کا معمہ حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیسے کر لی انہوں نے, مگر لمبے تجارب سے جو نسل بعد نسل انہوں نے ورثے میں پائے اور سینہ بسینہ آگے بڑھے. بعض اطباء نے ایسی مہارت حاصل کر لی تھی کہ کسی شخص کی نبض دیکھ کر اس کا ہر حال بتا دیا کرتے تھے. اور کئی واقعات دلچسپ اس میں ملتے ہیں. کسی نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے یا کسی اور حکیم کے متعلق, مجھے تو کسی نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے حوالے سے بتایا تھا کہ کسی نے ایک دفعہ شرارت سے مرد نے برقع اوڑھ کر تو اپنی وہ بتائیں تکلیفیں کہ مجھے حیض کی یہ تکلیف ہے اور وہ ہے تو میرے لیے کیا ہے, نبض دکھائی. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یا جس حکیم کی متعلق بات تھی جواب دیا کہ وہ تو بعد میں بتاؤں گا, مگر آج تک میری زندگی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی مرد کو حیض آتا ہو اور یہ تکلیفیں ہو رہی ہوں. اس لیے کہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے. حکیم نابینا تھے کوئی ایک دلی میں مشہور, ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ دھاگا تھا یا ایک خاص قسم کا کوئی ایسا سٹرنگ تھا جس سے نبض کی دھڑکن کا پتہ چل جاتا تھا. ہو سکتا ہے وہ جس طرح ہم پرانے بچپن میں فون کیا کرتے تھے نا, کھوکھلی تار وغیرہ سے یا ٹیوب سے, تو اس میں جو ہوا ہے وہ دھڑکن تھوڑی سی آگے منتقل کر دیتی ہے. مگر جو بھی شکل تھی ان کے متعلق کثرت سے گواہیاں موجود ہیں, ہمارے لٹریچر میں موجود ہے کہ وہ کوئی عورتوں کو اس زمانے میں ہاتھ لگا کر اس کو نبض دیکھنا وہ بھی بڑا ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور کرواتے تھے لوگ. مگر جو بہت ہی زیادہ متشدد تھے نا, وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی غیر مرد نبض کی خاطر ہی اس کو ہاتھ لگائے. تو انہوں نے یہ رواج کر لیا تھا کہ وہ پردے میں تار اندر بھیجتے تھے اور اس کو پکڑا اور غور کر کے بعد اس کو تشخیص کر دی. تو کسی نے ان سے ازراہ مذاق ایک مریضہ کے متعلق پوچھا کہ نبض دیکھ کے بتائیے, اور اندر بلی تھی, بلی کے بازو پہ نبض باندھ دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو چھچھڑے علاج ہے. اور تو اس لیے ہومیوپیتھی میں بھی علامتیں بتاتی ہیں اور بعض دفعہ بعض دواؤں کا عمل بتا دیتا ہے کہ یہ عام وہ بیماری نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. بساؤ کا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے, کوئی ایک آدمی ایلوپیتھک تشخیص کے بعد خطرناک مرض بتا کے آیا ہے میرے پاس, اور میں نے اس کو کہا کہ تم یہ مرض نہیں ہے, بالکل غلط کہتے ہیں. اور بعد میں جا کر اس نے جب دوبارہ پھر کسی اور جگہ چیک اپ کرایا تو انہوں نے کہا پہلے غلطی تھی, یہ بالکل نہیں تھی. اور بعض دفعہ بعض علاج ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ روزمرہ فائدہ دیتے ہیں, علامتیں ملتی ہیں وہ نہیں دیتے, تو مجھے شبہ پڑتا ہے کہ یہ کینسر نہ ہو, کیونکہ اس کے لیے وہ عام علاج کا آرام نہیں ہوتے. پھر کچھ اور مریض کی علامتوں سے, کچھ علاج کی تبدیلی سے یہ جو احتمال ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا. بعض مریض ہیں ان کی جو متفرق کینسر ہیں ان کی علامتیں الگ الگ ہیں. میں مثال کے طور پر مثلا دیتا ہوں کہ ہڈی کا کینسر ہے کسی کو, وہ مریض لازماً اس کا وزن کم ہوتا رہے گا, وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا وزن گرنے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی, جتنا مرضی کھلائیں آپ کو وزن گرتا رہے گا. بعض اور کینسرز میں بھی یہ ہوتا ہے, بعض کینسرز میں نہیں ہوتا. بعض میں واٹر ریٹین ہو رہا ہوتا ہے اور پھول جاتا ہے آدمی, لیکن اس کے جو چرب یا فیٹس یا
مسل یا خون کے خلیے یہ نہیں بنتے، بلکہ پانی کی ریٹینشن کی وجہ سے وہ بھاری ہو رہا ہوتا ہے، مگر پہچانا جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جن میں وزن لازماً گر رہا ہے اور کچھ اور ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کینسر ہے۔ بعض دفعہ ڈاکٹر نہیں بھی کہتے تو نکلتا ہے۔ بہت گہرا تفصیلی نظام تشخیص ہے۔